اہل اقتدار طبقہ حکومت کھیلنے میں مصروف تھا کہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب بشمول حال ہی میں تخت پنجاب کے بادشاہ وزارت اعلیٰ کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے عثمان بزدار کے آبائی علاقہ ڈی جی خان، تونسا شریف اور حالیہ بارشوں میں سیلاب کے بعد کچھ ایسی دلخراش تصاویر اور ویڈیو سامنے آئی کہ دل دہل کر رہ گیا ہے۔ کہیں ابھی تک آزادی کا جشن ختم ہی نہیں ہوا، نئے سے نئے گانوں کی ریلیز ہی مکمل نہیں ہوئی، کہیں نواز شریف کے آنے کی خبریں اور جواب میں پنجاب حکومت کے ان کو گرفتار کرنے کے انتظامات میں مصروفیت کی ہائی لائٹس ہمیں نظر آتی ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم تمام تر میڈیا پر ایک روز سابق حکمران پارٹی تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی ویل چیئر پر بیٹھے ہزیانی انداز میں آہو بوگا سنتے ہیں، اور اگلے ہی روز اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں ان کی ٹانگ پر ٹانگ رکھے تصاویر دیکھتے ہیں۔ الزام تراشیوں، دھمکیوں، جلسے جلوسوں اور بیانات کی رنگ برنگی خون گرماتی خبروں میں جنوبی پنجاب کے عوام اور آفت زدہ بلوچستان کی کچھ نوجوان مسلسل ہمیں متوجہ کرنے کے لیے اپنے پیاروں کی کہیں سیلاب میں بہتی اور کہیں مٹی میں اور گارے میں دفن لاشیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم تو ٹھنڈے خون کے لوگ ہیں۔ ہمارا خون ان دور دراز بسے علاقوں میں لوگوں کی پانی میں بہتی لاشوں پر کب گرم ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو انجان لوگوں کے لیے جن کو ہم جانتے تک نہیں، ان کے لیے کب ٹپکتے ہیں؟ ہاں، مگر ہم کہیں مریم نواز کی کسی پوائنٹ سکورنگ بیان پر واہ واہ، کہیں ہینڈسم عمران خان کی کسی جھوٹے نعرے پر اش ضرور اٹھتے ہیں۔ رات گئے جلسے جلوسوں میں ہمارے بچے سیاستدان بنے جاگتے نظر آتے ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی نظر آتی ہیں، اور کہیں بے یار و مددگار بنا سہولتوں والے دور دراز علاقوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے لاوارث عوام پر ہمارے بڑے اور خاص کر حکمران کہ جن کا یہ فرض ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا، اور ان کا پتہ بھی نہیں کہ کون سا نشہ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ ضمیر کے ساتھ ان کے دل اور دماغ احساس تک سو گیا ہے۔ صرف چند ایک بیانات اور امداد کے اعلانات کافی نہیں ہیں۔ اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گزشتہ ماہ شروع ہونے والا طوفانی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے بلوچستان سمیت جنوبی پنجاب کے 1000 سے زائد بستیاں اجڑ گئی ہیں، 650 سے زائد لوگ موت کی منہ میں چلے گئے ہیں، 3 بڑے ڈیم تباہ ہو گئے ہیں، 200 سے زائد یونین کونسل سیلابی پانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر 20 جولائی سے 20 اگست تک تقریباً 6,99,502 افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں متحدہ عرب امارات میں بھی گزشتہ ماہ ہونے والی بارشوں سے ریاست فجیرہ، راس الخیمہ اور شارجہ کے کچھ علاقے متاثر ہوئے اور تقریباً 7 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لیکن جس طرح ہنگامی بنیادوں پر پورے امارات نے اس مشکل وقت میں لبیک کہا اور 1-2 دنوں میں نہ صرف سارے علاقوں کو صاف کیا بلکہ متاثرہ خاندانوں اور لوگوں کے معاش اور گھروں کی بحالی کے لیے جس طرح کے تیز ترین اقدامات کیے گئے، ان سے پسماندگان اور متاثرین کو بہت حوصلہ ملا اور ان کی دکھ میں بہت حد تک کم اضافہ ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر نہیں ہیں کہ حکومت پاکستان بھی سیلاب سے متاثر لوگوں کی بحالی کا عمل اسی احسن انداز میں کر سکے، لیکن دیکھا جائے تو بلوچستان سمیت جنوبی پنجاب اس وقت آفت زدہ علاقے میں ہے، جہاں نہ صرف حکومت کو اپنی خصوصی توجہ مرکوز کرنی چاہیے بلکہ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں ہے یا دنیا کی کسی بھی خطے میں اپنی تمام تر ہمدردیاں اور جہاں تک ممکن ہو عملی اقدامات اور وسائل کو مشکل میں پھنسے اپنے ان مجبور پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ دواؤں، کھانے عارضی اور خیموں کا بندوبست کر کے ہم خود یا ان علاقوں کے نزدیک رہنے والے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کی ذمہ داری لگائیں کہ یہ امداد ہماری ان پریشان حال بہن بھائیوں تک پہنچا دے۔ چند سال قبل شام کے ساحل پر ایک شامی بچے کی ملنے والی لاش نے دنیا میں تقریباً ہر درد دل رکھنے والے انسان کو اشکبار کر دیا۔ اس وقت کتنے ہی معصوم بچوں کی لاشیں پانی میں تیرتی دکھائی دے رہی ہے، کتنے ہی بزرگ بڑھاپے میں
سروں پر سامان رکھے کمر کمر پانی بھوکے پیاسے اور نقل مکانی پر مجبور ہے، اور کتنے ہی لوگ زخمی اور مدد کے منتظر ہیں۔ لیکن ان دور افتادہ علاقوں میں نہ تو ہسپتال ہے، نہ میڈیکل کیمپس ہے، اور نہ ہی کوئی روڈ سلامت ہے۔ حکومت عوام اور خصوصاً تارکین وطن اوورسیز پاکستانیوں کو اس مشکل وقت میں باقی سب کچھ ایک طرف رکھ کر اپنے لوگوں کی مدد کو پہنچنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی محرومیوں کا کچھ نہ کچھ ازالہ کر سکے اور انہیں احساس دلا سکے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ہمارے لیے غیر نہیں، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم اسی طرح سب کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ جو آفت سے اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت۔